ماں کی جو شان ہے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ماں کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ولی ہے، کچھ بھی ہے تو وہ ماں کی دعا سے ہی بنا ہے۔ اگر ماں کی بد دعا ہے تو ماں کی بد دعا سے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل ہو، کوئی مرتبہ ملے، تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اپنی ماں کی دعا لینی ہوگی۔ یعنی کہ آپ جس کو بھی، جس کے ولی کی، جس قطب ابدال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو پہلے انہوں نے ماں باپ کی خدمت بھی کی ہوگی۔ ایسا نہیں ماں کو ناراض کر کے کوئی ولی بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے۔ کوئی بھی ولی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، غوث بنتا ہے، جس بھی مرتبے پر جو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی دعا سے ہی پہنچتا ہے، ماں کی دعا سے ہی پہنچتا ہے۔ ماں کی بد دعا سے کوئی، یعنی کہ ماں کو چھوڑ کر جائے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور کہے کہ میں ولی بن گیا، ابدال بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیر کے پاس بھی جانا ہے تو اپنی ماں کی دعا لے کر، اجازت لے کر ہی جانا ہوگا۔ یعنی کہ ماں گھر میں بھوکھی بیٹھی ہے، اس کے پاس اپنے چل کے جانے کی طاقت نہیں ہے کہیں، اور آپ اپنے پیر کے پاس بیٹھے، اور ایسا پیر بھی پیر نہیں ہے جو ایسے مریدوں کو اپنے پاس بٹھائے۔ پیر کی 4 شرائط، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کو پیر بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح کا دیکھ لیا کہ ہمیں دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اس کو پیر اٹھا کے بنا لیا۔ پیر وہی ہے جو شریعت کا پابند ہو اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت کا پابند کرے، نہ کہ شریعت کے خلاف چلے اور مریدوں کو بھی اسی لائن پہ لے چلے۔ ماں کی خدمت کریں اور پھر پیر کی بھی آپ بیعت کریں، اس کی خدمت کریں جتنی ہو سکے۔ ماں باپ کو تو اف تک انسان نہیں بول سکتا، قرآن پاک میں اپنے ماں باپ کو اف تک نہ بولو، مفہوم عرض کروں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اتنے میل سفر کیا ہے اور ایسی جگہ سفر کیا ہے کہ جہاں گوشت ہو تو وہ جل جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت جب اسے جو تکلیفیں پہنچی، شاید اس ایک تکلیف کا بدلہ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے اپنی ماں سے عرض کیا، اے ماں، میں تیرے حق ادا کروں یا اپنے اللہ کے حق ادا کروں؟ تو مجھے معاف کر دے، اپنے حق جو ہیں معاف فرما دے، میں اپنے اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ماں نے مجھے اجازت دے دی اور میں جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ 12 سال میں نے اللہ کی عبادت میں گزار دیے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا۔ 12 سال کے بعد جب شہر کے قریب سے گزرا تو خیال آیا، یار 12 سال گزر گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، چلو جاتے ہوئے ماں کو سلامی کرتا چلتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں دروازے کو دستک دینے لگا تو خیال آیا، ساری زندگی تو ماں کو سکھ دیے نہیں، اب دکھ کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سردی کی ٹھٹرتی رات ہے تو ماں کو بیدار نہ کروں، آرام فرما رہی ہوگی، تو وہیں دروازے پر بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوا تو نالی میں سے پانی آیا اور میں سمجھ گیا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی، تو میں نے دستک دی دروازے پر، تو اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید میں آتی ہوں۔ ذرا غور کیجئے، 12 سال کے بعد ماں بیٹے کی دستک سے پہچان جاتی ہے کہ میرا لالا ہے۔ ماں دستک سے ہی پہچان جاتی ہے کہ میرا لالا ہے۔ تو ماں کی جو محبت ہے وہ خالص محبت ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنی ماں کی۔ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا ماں نے تو مجھے دیکھا، میں پرا گندہ، میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، تو دیکھ کر ماں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، 12 سال میرے لال کو گزر گئے تیری راہ میں نکلے ہوئے، تو نے اب تک میرے بیٹے کو قربت آنے کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھنے تھے، یہ الفاظ نکلے تھے کہ ماں کی دعا اسی وقت قبول ہوئی جو مجھے 12 سال میں نہ ملا تھا، اسی لمحے میں مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماں کی۔ ماں کی دعا بیڑے پار کر دیتی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں، عظمتاں کی سنا ماں دیا، عظمتاں کی سنا ماں دیا، عظمتاں کی سنا میں ماں دیاں،
عظمتاں کی سناواں میں مادیاں تار دیاں نے دعاں مادیاں تار دیاں نے دعاں مادیاں تیرو پے پیارے محمد مصطفیٰ تیرو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد آئیاں جدوں وفاواں مادیاں یاد آئیاں جدوں وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتیں کیا کیا بیان کروں میں اتنی عظمتیں ہیں ماں کی کہ ہمارے وقت ختم ہو جائے ماں کی عظمت ختم نہ ہو ماں کی کیا شان ہے ماں کی شان بہت بلند و بالا ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ہی اپنی جنت کی طرف راستہ ملے گا ورنہ نہیں مل سکتا تو ماں باپ کی خدمت بھرپور کیجئے آج کا یہ پیغام میرا دل میں ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا اپنے ماں باپ کی اگر خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے رب کریم کتنے ایسے ہیں جنہیں ماں باپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی اور تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی اللہ اکبر ماں کی خدمت جنت کا راستہ ہے تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دیا تو گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر تو کوشش کیجئے ماں باپ کو راضی کرنے کی ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو فی الفور ابھی اٹھیے اور جائیے ماں سے معافی مانگ کر ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی نیکی کے راستے پر چلنے کا فائدہ نہیں ہے ماں باپ اگر آپ کے بیمار ہیں تو ان کی خدمت کیجئے ماں باپ کو اگر کھانسی ہے تو اس کھانسی سے پریشان نہ ہو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اگر آج وقت ایسا ہے کہ ہم ماں باپ کی کھانسی سے پریشان ہیں اللہ نہ کرے کل اس سے برا وقت ہم پہ آ جائے ہم نے بھی ماں باپ بننا نا ہماری اولاد بھی ہوگی ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کمبل لے آئیے تو بیٹے نے پوچھا خیریت ابو تو اس نے کہا کہ آپ کے دادا ابو نا رات کو کھانستے ہیں تو آپ کی امی کو پریشانی ہوتی ہے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے جو دادا ابو ہیں ان کو کمبل دے کر کہیں دور چھوڑ آتے ہیں تو بیٹا گیا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا تو اس نے کمبل کے دو ٹکڑے کیے ایک رکھ دیا چھپا کر اور ایک لے کر آ گیا یہ لیجئے ابو کمبل تو باپ نے کہا بیٹا یہ آدھا کیوں ہے یہ تو پورا کمبل تھا بڑا تھا تو بیٹے نے جواب دیا ابو آج آپ کے باپ پر یہ وقت آیا ہے تو آپ اسے جنگل میں چھوڑنے جا رہے ہیں تو کل آپ پر بھی تو یہ وقت آنا ہے تو ایک میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھ دیا وہ آپ کو دوں گا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کل ہم نے بھی باپ بننا ہے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی جو آج ہم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے کیونکہ جو جوان ہے بوڑھا ہے اپنے باپ کا تو بچہ ہی ہے تو ہاتھ پکڑا اور اسے لے گیا اور کہا کہ بیٹا وہ پہاڑ پر دیکھنا کیا چیز بیٹھی ہے تو بیٹے نے کہا ابو کوا بیٹھے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد پھر کہا بیٹا وہ پہاڑ پر کیا چیز بیٹھی ہے تو بیٹے نے کہا ابو کوا بیٹھے تیسری بار پھر پوچھا کہ بیٹا وہ پہاڑ پر کیا بیٹھے تو کہا کہ ابو کوا بیٹھے اب جب چوتھی بار پوچھا نا تو بیٹے نے کہا ابو آپ کا دماغ خراب ہو گیا سمجھ نہیں آتی آپ کو 3 بار میں نے بتایا کہ کوا بیٹھے کوا بیٹھے کوا بیٹھے آپ بار بار وہی سوال کر رہے ہیں تو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل اور کہنے لگا کہ بیٹا اسی جگہ پر جب تو چھوٹا سا تھا تو نے 50 بار یہی سوال کیا تھا بیٹا ابو وہ کیا بیٹھے تو میں نے 50 بار ہی بتایا تھا بیٹا کوا بیٹھے بیٹا کوا بیٹھے اور تو آج چوتھی بار میں ہی غصے ہو گیا
تو غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جب چھوٹے تھے، جب ہم اشاروں میں بات کرتے تھے، روتے تھے تو ہمارے ماں باپ سمجھ جاتے تھے. آج ہمارے ماں باپ کوئی سوال 2-3 بار کر لے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم وپھر جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. تو قدر کریں اپنے ماں باپ کی. ماں روزانہ پوچھتی ہے، باپ روزانہ پوچھتا ہے بیٹا آج کیا کھانا ہے. کبھی ہم نے بھی پوچھا ماں آج آپ کا دل کیا کھانے پر، کیا کھانا پسند کریں گے؟ ابو جی آج آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.